بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. محترم حضرات، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل و خوار کرتا ہے. وہی اللہ رب العالمین ہے جسے چاہتا ہے بڑی سی بڑی بیماری میں مبتلا کر کے صحت و تندرستی سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے چھوٹی سی چھوٹی بیماری میں مبتلا کر کے موت دے دیتا ہے. اس کے بعد درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص آخری نبی سید الانبیاء سید المرسلین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں بیماری کے تعلق سے قرآن و حدیث کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کو حق بات اور سچ بات سننے کی توفیق عطا فرمائے. پھر اس کے بعد جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق سے نوازے. آمین ثم آمین. محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کا سسٹم ہی ایسا بنایا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے اور چلے گئے، اور جتنے بھی لوگ قیامت کے آخری سیکنڈ تک آئیں گے، ان تمام لوگوں کو کچھ نہ کچھ بیماری آتی رہتی ہے. چاہے وہ طبقہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو. دنیا کے اندر سب سے بڑا طبقہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا طبقہ ہے. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو بھی بیماری آیا کرتی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں آپ نے بارہا سنا ہوگا. تقریباً 18 سال تک
حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا رہے، خود جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو انبیاء کرام علیہم السلام کے سردار ہیں، انبیاء کرام کے امام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیماری آیا کرتی تھی۔ الرحیق المختوم کے اندر، سنن ترمذی وغیرہ کے اندر اس بات کو لکھا گیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے انتقال کرنے والے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی شروعات سر درد سے ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں گئے ہوئے تھے، جنازے سے واپسی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے، اپنی بیوی ام المومنین رضی اللہ عنہا سے کہا وَرَأْسَا، ہائے میرا سر درد، ہائے میرا سر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوا کرتے تھے۔ تو بیماری ہر انسان کو آتی ہے، کافر کو بھی بیماری آتی ہے، منافق کو بھی بیماری آتی ہے، مشرک کو بھی آتی ہے، مسلمان کو بھی آتی ہے، مومن کو بھی آتی ہے۔ لیکن منافق، مشرک، کافر، ان کے حق میں بیماری عذاب بھی ہو سکتی ہے، لیکن مسلمان اور مومن کے حق میں بیماری فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدے کے علاوہ نقصان نہیں ہوتا۔ اسی کے تعلق سے چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سنن ترمذی کی حدیث، صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث ہمیں ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسلمان کو کوئی بیماری آتی ہے یا بیماری سے کم تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اس بیماری کی وجہ سے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے زائل کر دیتا ہے جیسا ایک درخت اپنے سوکھے ہوئے پتوں کو درخت سے گرا دیتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی وجہ سے، تکلیف کی وجہ سے مومن اور مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے احادیث کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری جتنی بڑی ہوتی ہے اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، تکلیف جتنا زیادہ ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ جو ہے نیکیاں اسے دے دیتا ہے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مرد، مومن عورت کو آزماتا ہے، جان کے ذریعے سے، مال کے ذریعے سے، اولاد کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورت کو آزماتا ہے، اور اس آزمائش میں جو لوگ کھرے اترتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ایسے آئیں گے کہ ان کے نام اعمال میں، ان کے کھاتے میں کوئی بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری کی وجہ سے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی وہ مشہور حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بہت تیز بخار تھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تیز بخار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اے عبداللہ ابن مسعود، تم میں جو دو آدمیوں کو تیز بخار آتا ہے مجھے اکیلے کو اتنا تیز بخار آتا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی اگر ایسا ہے تو اس کے بدلے آپ کو ڈبل اجر ملتا ہوگا، ڈبل ثواب ملتا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری جتنا زیادہ ہوگی
تکلیف جتنی زیادہ ہوگی اللہ تبارک و تعالی اجر اتنا زیادہ دے گا، اللہ تبارک و تعالی نیکیاں اتنا زیادہ اللہ دے دے گا۔ اسی لیے خطبے کے شروع میں نے جو آیت تلاوت کی سورہ نساء کی 123 نمبر آیت، جب یہ آیت نازل ہوئی مطلب یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا جو انسان برا کرتا ہے چاہے وہ چیز چھوٹی ہو یا بڑی، اگر کوئی انسان برا کام کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور بدلہ دے گا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، ہمارے سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بھول ہوتی رہتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت کرے گا تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ پریشان ہو گئے، گھبرا کر، خوف کھا کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا اے اللہ کے نبی، یہ آیت اس کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں، میں گھبرا گیا ہوں، خوف کھا گیا ہوں، میں ڈر رہا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابوبکر گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، کیا تمہاری زندگی میں کوئی غم نہیں آتا ہے؟ تمہاری زندگی میں کوئی بیماری نہیں آتی ہے؟ کیا تمہیں کوئی تکلیف نہیں آتی ہے، نہیں پہنچتی ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی تکلیف کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مطمئن ہو گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بیماری جیسی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب اسی کے حساب سے دیتا ہے۔ اور یہاں ایک بات ہمیں سمجھ میں یہ آتی ہے کہ مسلمان کے حق میں، مومن کے حق میں بیماری جب بھی آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے اس کو ثواب اور نیکیاں ضرور دے دیتا ہے۔ اسی لیے ہم کو چاہیے کہ بیماری اگر ہم کو آ جائے تو بیماری کے حالت میں کبھی بھی بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اس بات کو اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے خواتین اور بہت سارے مرد حضرات بیماری آ جاتی ہے تو بیماری کی وجہ سے اس بیماری کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، اس بیماری کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس بیماری کا ستیہ کیسی بیماری ہے، دلندر بیماری۔ اس طریقے سے عجیب و غریب الفاظ جو ہے ہمارے معاشرے میں لوگ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ایک مومن، ایک مسلمان اس طرح کے الفاظ بیماری کے سلسلے میں ادا نہیں کرتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام سائب رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے گئے، بہت بیمار تھی، بہت زیادہ بخار ان کو آ رہا تھا، بخار کی وجہ سے وہ کانپ رہی تھی، اتنا تیز بخار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے گئے، جا کر دیکھا کہ بہت جو ہے حالت نازک تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہاری حالت کیسی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی پوچھا اس کے بعد وہ بخار کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز تم اپنی زبان سے ایسی باتیں ادا نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایسی ہی بیماریوں کی وجہ سے، ایسے ہی بخار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی تم کو گناہوں سے اتنا دور کر دیتا ہے جیسا لوہے کی بٹی میل کو دور کر دیتی ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بیماریوں کی وجہ سے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو مٹھا دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بخار ہو یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو، بیماری کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب سارے لوگ ہوں گے، اس میں سے بعض ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بہت ساری بیماریوں سے دوچار کیا تھا، اور ان بیماریوں کی وجہ سے ان کے نام اعمال میں بہت زیادہ اجر ہوگا، بہت ساری نیکیاں ہوں گی۔ اور ان میں سے بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بہت ساری بیماریاں انہیں نہیں آئی ہوئی تھیں۔ ایسے لوگ جب ان لوگوں کو دیکھیں گے، ان کے نیکیوں کو دیکھیں گے، ان کے نام اعمال کو دیکھیں گے تو وہ دیکھ کر آرزو کریں گے، تمنا کریں گے، خواہش ظاہر کریں گے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ
جو دنیا کے اندر اکثر صحت مند تندرست ہوا کرتے تھے، ایسے لوگ ان لوگوں کو دیکھ کر قیامت کے دن خواہش ظاہر کریں گے اور کہیں گے کاش اللہ تعالیٰ دنیا میں ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیتا۔ کیسی تمنا اور کیسی آرزو! قیامت کے دن صحت مند لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آرزو کریں گے، خواہش کریں گے کاش دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمارے جسموں کو قینچیوں سے کاٹ دیتا، اس کے بدلے ہم صبر کرتے اور آج ہمارے نام اعمال میں اجر ہی اجر ہو جاتا۔ اسی بات سے اندازہ لگائیے کہ بیماری کی وجہ سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں۔ صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے دن لوگ کس طرح سے بیمار لوگوں کو دیکھ کر جو ہے آرزو کریں گے، تمنا کریں گے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں اگر بندہ ان بیماریوں میں صبر کر لیتا ہے تو اس کے بدلے اس کو جنت مل جاتی ہے۔ جنت سے بڑھ کر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ اگر ان پر صبر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جنت کو لکھ دیتا، جنت میں داخل کر دیتا۔ صحیح بخاری کے وہ مشہور حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کالی کلوٹی عورت آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی مجھے مرگی کی بیماری ہے، میں بار بار بے ہوش ہو کے گر جاتی ہوں، اے اللہ کے نبی آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تمہاری اس بیماری کو دور کر دے گا، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو اس صبر کے بدلے وَلَكِ الْجَنَّةِ تمہارے لیے جنت ہے، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت چاہیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنا ہی دعا کریں کہ جب بھی میں بے ہوش ہو جاتی ہوں تو میرا پردہ زائل نہ ہونے پائے، یعنی میں پردے کے اہتمام میں رہوں۔ اے اللہ کے نبی آپ صرف اللہ سے اتنا ہی دعا کیجیے۔ تو اس حدیث سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر بندہ ان میں صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو بیماری پھیلتی جا رہی ہے، گزشتہ جمعہ بھی میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ جو بیماری کووڈ-19 پھیلتی جا رہی ہے، لوگ اس سے گھبرا گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں۔ اگر ایک مومن بندہ ہے، پکا سچا مسلمان ہے تو اس کو خوف نہیں کھانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ اتنی ساری حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ مسلمان کو چھوٹی سی بھی اگر تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم کو ڈرنا نہیں چاہیے، خوف نہیں کھانا چاہیے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اور یہاں ایک بات بڑی عجیب یہ ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بیماری کو اس دنیا میں نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دوا بھی آتی۔ دنیا کے سارے ڈاکٹرز، دنیا کے ماہر سے ماہر سائنسدان، ان کی طاقتیں، ان کے جو ایجادات ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہیچ ہو گئے، اور ساری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہے اور اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اس کی دوا ہی نہیں۔
لیکن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر کوئی بیماری بھیجتا ہے تو اس کی دوا بھی ہوتی ہے۔ انسان اتنا نادان ہے کہ اس دوا تک نہیں پہنچ پا رہا ہے، اور لوگوں کو چاہیے کہ ایسے حالات میں جو بیماری کو دینے والا ہے اس پر بھروسہ کرے، اس ذات پر یقین رکھے اور اسی پر ایمان لائے۔ اور تقریباً لوگ اس کو اچھے طریقے سے جانتے ہیں، چاہے کوئی بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اکثر لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو بھی بیماری کیوں نہ ہو اس میں مسلمان کا فائدہ ہی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے مسلمان کا فائدہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو، مومن کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو باتیں میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھی ہیں، کہنے والے کو، سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو بیماری اس دنیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے، اے اللہ دینے والا تو ہی ہے، ختم کرنے والا تو ہی ہے، اے اللہ اس بیماری کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، معلوم نہیں کہ قبر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جا رہا ہے، اے اللہ تو اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان سارے لوگوں کے گناہوں کو معاف کر کے ان کی قبر کو روشن کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر کے اے اللہ جنت کے اندر، جنت الفردوس میں ان کو جگہ نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔